آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم
فهم عن ذكرهم معرضون بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے خیموں میں نئے نوا کے مسافروں کو آباد کیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے آقا کے چاہنے والوں کے حضور، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ بارگاہ بارگاہ شفا ہے، یہ فرش عزا جائے قبولیت دعا ہے، لہذا اس ذکر کے صدقے میں یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے احمد بھائی کو
شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے رضوی بھائی جو جن کی زندگی کا مقصد ہی ذکر اہل بیت برپا کرنا ہے، تو خدا انہیں بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تاخیر بہت ہو چکی ہے تو گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی۔ شباب بھائی مختصر سے وقت میں چند اہم گزارشات ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ قبلہ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ عجیب ہے معجزہ قرآن اور عجیب ہے بیان پروردگار۔ آپ لہجہ ملاحظہ فرمائیں قرآن کا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان کے مابین فساد پھیل جاتا، اور جو کچھ مابین زمین و آسمان ہے وہ سب کے سب برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، نام و نشاں مٹ جاتا۔ کس صورت میں؟ اگر حق خواہشات انسانی کی پیروی کر لیتا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اگر ہوائے انسانی، خواہشات انسانی کی پیروی حق کرتا تو وجہ کیا ہے کہ ہوائے انسانی کی پیروی کرنے سے، خواہشات انسانی کی پیروی کرنے سے فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ چونکہ انسان ہے مجموعہ خواہشات عالم، غور فرمائیے گا، انسان ہے مجموعہ خواہشات عالم، خواہشات کی ایک ایسی کائنات ہے جو کبھی سمٹتی نہیں ہے، پھیلتی ہے۔ خواہشیں کبھی کم نہیں ہوتی ہیں، آئے دن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو خواہشات انسانی کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اب چونکہ مزاج مختلف ہیں، کوئی آبی مزاج کا ہے، کوئی خاکی مزاج کا ہے، کوئی بادی مزاج کا ہے، کوئی آتشی مزاج کا ہے، تو چونکہ مزاج مختلف ہیں لہٰذا آرزوئیں مختلف ہیں، خواہشیں مختلف ہیں، تمنائیں مختلف ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر حق پیروی کرتا لوگوں کے خواہشات کی تو ایک کہتا سورج مشرق سے نکلے، دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکلے، ایک کہتا چاند رات میں روشن ہو، دوسرا کہتا یہ بھی کوئی بات ہے اب دن میں چمکے، ایک کہتا ستارے آسمان پر روشن ہوں، دوسرا کہتا نہیں زمین پر چمکیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، ایک کہتا دھوپ تیز نکلے، دوسرا کہتا نہیں ابر کا سایہ رہے۔ تو خواہشات چونکہ مختلف ہیں لہٰذا کسی کی کوئی خواہش ہوتی، کسی کی کوئی خواہش ہوتی۔ اب اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرتا، معلوم ہوا ابھی مشرق سے سورج نکل نہیں پایا کہ اتنے میں دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا مغرب سے نکالو۔
ذرا غور فرمائیے، رات میں دھرنے شروع ہو گئے، چاند پردے میں جائے، یہ کل نکلے گا دن میں جب سویرا ہوگا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات انسانی کی پیروی حق اس لیے نہیں کر سکتا کہ خواہشات متضاد ہیں، اور حق کبھی ان کا مطیع و فرما بردار نہیں ہو سکتا، لہذا چاند نکلے گا تو رات میں نکلے گا، سورج طلوع ہوگا تو مشرق سے طلوع ہوگا، ستارے چمکیں گے تو آسمان پر چمکیں گے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی حق نہیں کرے گا۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی حق نہیں کر سکتا، تو اب اگر اس کائنات میں کوئی ایسا گھرانہ ہو جو سورج کو مغرب سے پلٹائے، اللہ اکبر، اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو جو سورج کو مغرب سے پلٹائے، چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، ستارے کو دہلیز پر بلائے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا ساری دنیا اور ہے، یہ گھرانہ اور ہے۔ صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ ساری دنیا اور ہے، یہ گھرانہ اور ہے۔ سبب کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سبب کیا ہے؟ ساری دنیا اور ہے، یہ گھرانہ اور ہے، سبب کیا ہے؟ کہ سبب یہ ہے کہ ساری دنیا کا یہ فریضہ ہے کہ حق کے پیچھے پیچھے چلے۔ ساری دنیا کا فریضہ یہ ہے کہ حق پر رہنے کے لیے حق کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی حق آگے آگے رہے، دنیا پیچھے پیچھے رہے۔ لیکن یہ اکیلی ذات ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا، معبود حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے۔ معبود حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے۔ معلوم جو ہوا کہ جو حق کے پیچھے چلے وہ دنیا ہے، حق جس کے پیچھے چلے وہ علی مرتضی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، جس کے پیچھے دنیا چلے وہ حق ہے، اور علی کے پیچھے جو خود چلے وہ حق ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ دنیا حق کے پیچھے چلے گی، حق علی کے پیچھے چلے گا، اللہ اکبر، نبی نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حدیث یہیں پر تمام نہیں ہوئی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے، معبود حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے۔ تو اب یہ دو لفظیں، ایک ہے حق اور ایک ہے باطل۔ ہم سمجھے کیسے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ نبی نے میزان دی، معبود حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی موڑے۔ تو اس کا مطلب ادھر ادھر موڑ کا مطلب علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے۔ نبی نے بتا دیا حق وہی ہوگا جو علی کے پیچھے ہو، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل ہے، جو علی کے ایک کلیہ دیا ہے سرکار نے کہ جو علی کے مقابل آ جائے۔ اب اہل زباں بیٹھے ہیں، ایک فقرہ صرف کر رہا ہوں، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل ہے، چاہے آنے والا ہو چاہے آنے والی ہو۔ سلوات بھیج دیں بابا سے بولو۔
اکبر. جو بھی ان کے مقابلے میں آئے، جو بھی ان کے اب مجھے بے ساختہ یاد آ گئے خطیب اکبر. عجیب جملہ کہتے تھے وہ کہ جمل کے بعد جب علی مرتضیٰ نے انہیں بھیجا تو جس لشکر کے ساتھ بھیجا تھا وہ لوہے میں غرق لشکر تھا سر سے پاؤں تک. انشاءاللہ چہرے گلاب ہو جائیں گے. لوہے میں غرق تھا لشکر اور وہ 6 فٹے لوگ ان میں بھیجا. جیسے ہی یہ دروازے پر پہنچی تو گھر میں جانے کے بجائے وہیں شور مچانا شروع کر دیا. مدینے والوں فریاد ہے، علی نے حرم رسول کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا، مردوں کے ساتھ بھیج دیا. تو وہ فرماتے تھے کہ بڑے بڑے صحابی سر کھجاتے داڑیاں سہلاتے نکلے، ہاں ہاں علی کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، علی کو تو ایسا نہ کرنا چاہیے. بس جیسے ہی یہ شور اٹھا وہ جو حفاظتی دستہ تھا وہ گھر میں داخل ہوا، اور اب جو اس نے وہ جنگی لباس اتارے تو دیکھا یہ سب کی سب عورتیں ہیں، یہ سب کی سب عورتیں ہیں. وہ عجیب فقرہ کہتے تھے کہ مدینے والوں نے سر کھجا کھجا کے یہ تو کہنا شروع کیا علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مردوں کے ساتھ بھیج دیا، مردوں کے ساتھ بھیج دیا. کسی کے منہ سے یہ نہ پھوٹا گئی تھی تو کیا عورتوں کے ساتھ گئی تھی؟ پیروی نہیں کر سکتا، ہوائے انسانی کی پیروی، خواہشات انسانی کی پیروی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں 2 لفظیں ہیں، ایک ہے حق، توجہ چاہ رہا ہوں چونکہ خواص تشریف فرما ہے اس وجہ سے یہ عنوان منتخب کیا ہے. ایک ہے حق اور ایک ہے صدق. ایک ہے حق اور ایک ہے صدق. حق کو صدق کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور صدق کو حق کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو حق کو سمجھنا ہے تو صدق کے ذریعے سمجھنا ہوگا، اور صدق کو سمجھنا ہے تو حق کے ذریعے سمجھنا ہوگا. تو اب صدق کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. صدق جو آقا کے چاہنے والے بات تشریف فرما ہیں وہ بھی بیاض دل پر لکھیں. صدق کہتے ہیں اس بیان کو جو مطابق واقعہ ہو. صدق کہتے ہیں اس بیان کو جو مطابق واقعہ ہو. جیسے ہم یہاں مجلس بیٹھے میں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ میں سے کوئی باہر نکل کے جائے اور وہاں آپ سے پوچھا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہیں مجلس ہو رہی ہے اور بلال میاں مجلس پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے وہی بیان کیا جو دیکھا. تو صدق اسے کہتے ہیں اس بیان کو جو مطابق واقعہ ہو، یعنی وہی بیان کیا جائے جو ہو رہا ہے، یہ ہے صدق. تو صدق کہتے ہیں اس بیان کو جو مطابق واقعہ ہو. حق کسے کہتے ہیں؟ حق اصل میں اس واقعے کی واقعیت اصلی کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس واقعے کی واقعیت اصلی کو کہتے ہیں حق. جیسے دلیل قائم کروں، اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ ایک ہے تو اس کا یہ کہنا صدق ہے، لیکن اللہ کا ایک ہونا یہ حق ہے.
کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا یہ کہنا صدق ہے، لیکن اللہ کا ایک ہونا یہ حق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا یہ کہنا صدق ہے، لیکن ان کا اللہ کا رسول ہونا یہ حق ہے۔ اگر شیعہ کہیں علی اللہ کے ولی ہیں تو یہ صدق ہے، لیکن اللہ کا ولی علی کا ہونا یہ حق ہے۔ تو اب صدق کیا ہے، حق کیا ہے؟ دونوں باتیں واضح ہو گئیں۔ صدق اسے کہتے ہیں جو بیان مطابق واقعہ ہو، اور حق اسے کہتے ہیں جو واقعیت اصلی ہو، یعنی اس کا جو جوہر ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جہاں حق ہوگا وہاں صدق کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن جہاں صدق ہوگا وہاں ضروری نہیں ہے کہ حق بھی ہو۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، جہاں حق ہوگا وہاں صدق کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ لازمہ ہے یہ۔ لیکن جہاں صدق ہو وہاں ضروری نہیں ہے کہ حق ہو۔ جیسے دو لوگوں میں نزاع ہو رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، آپ آ کے بیان کریں، آپ کا بیان کرنا صدق ہے، لیکن ان کی لڑائی حق پہ ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ، ہو سکتا ہے چوری کے مال پہ بٹوارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ تو جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ صدق ہوگا، لیکن جہاں صدق ہوگا وہاں حق ہونا ضروری نہیں۔ معلوم ہوا صدق حق ہونے کو ثابت نہیں کرتا، لیکن حق صدق کو ثابت کرتا ہے۔ اب اگر موٹی موٹی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ فلاں صاحب نبی کی مسند پر بیٹھے، تو یہ لکھنا تو صدق ہے کہ واقعہ ہوا، لیکن ان کا بیٹھنا حق نہیں ہے۔ اگر یہ لکھا ہو کتابوں میں، لکھنے والوں نے لکھا ہو، تو یہ حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا بیٹھنا یہ حق نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا۔ اچھا، تب میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ صدق کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ حق کسے کہتے ہیں۔ اب دو لفظیں اور ہیں، کیونکہ بحث آغازی ہوتی ہے لفظوں سے، تو دو لفظیں اور ہیں، ایک ہے صادق، ایک ہے صدیق۔ ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ اب ماشاءاللہ یہاں عربی لغات سے بھی رغبت اور دلچسپی رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ صادق میں اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ صادق وہ ہوتا ہے جو اتنا ہی بیان کرے جتنا ہوا ہے۔ مثلا اگر ہم یہاں پہ 40 منٹ مجلس پڑھیں تو نہ 39 بتائے نہ 41 بتائے، تو صادق اسے کہتے ہیں جو اتنا ہی بیان کرے جتنا ہوا ہے۔ لیکن صدیق کسے کہتے ہیں؟ عامہ کے نزدیک صدیق اسے کہتے ہیں، اور لغات کے نزدیک صدیق اسے کہتے ہیں
کہ جو کہتا ہو وہی کرتا ہو، جو کہتا ہو وہی کرتا ہو، جو سچ بیان دیتا ہو وہ صادق ہے، لیکن جس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو وہ صدیق ہے۔ یا لغت تشیع میں اگر صدیق کا ترجمہ کرے تو یہ ہوگا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو ارادہ کر لے وہ ہو جائے، ٹھوکر سے چاہے مردے جلا دے۔ تو اب صادق اور صدیق، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہی کرے، قول میں اور فعل میں تضاد نہ پایا جاتا ہو، جو کہے وہی کرے۔ فقرہ آقا کے چاہنے والوں کے حضور نظر کر رہا ہوں، صدیق کہتے اسے ہیں جو کہے وہ کرے۔ تاریخ کے اندر صدیقیت کے دعوے دار تو بہت مل جائیں گے، مگر ذرا کبھی ان کے کردار پر بھی غور کیجئے۔ احد میں نبی بلا رہے ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ایک ایسا صدیق ہے جس نے ذوالشیرہ میں وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ علی نے وعدہ نصرت کیا، دشمنوں سے بھی یہ نہ لکھا گیا کہ وعدہ تو کر لیا تھا نبھایا نہ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگوں کی تاریخیں گواہ ہیں، شب ہجرت کی کھچی ہوئی تلواریں گواہ ہیں، دروازہ خیبر گواہ ہے، قتل مرحب و انتر گواہ ہے۔ علی مرتضیٰ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو زندگی بھر وفا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور کس انداز سے وفا کیا علی، شاید اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا، عجیب کلمہ ہے یہ بھی علی مرتضیٰ کی فضیلت کا ایک باب ہے۔ ارشاد فرمایا انا صدیق الاکبر، میں ہوں صدیق اکبر۔ اور بات اتنی ہی نہیں فرمائی، آگے ارشاد فرمایا لا تقولها بعدی الا کاذب، نہیں کذاب، میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو جھوٹا نہیں سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ اللہ اکبر، جو سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ تو ہمارے بعد کوئی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ ہمارے علاوہ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ اب علی مرتضیٰ کی شان اللہ، سلام ہو حضرت، سلام ہو بادشاہ دین و دنیا، سلام ہو سلطان نجف، سلام ہو غریبوں کے مونس و غمخوار، سلام ہو وقت نزا تشریف لانے والے، سلام ہو قبر کی تنہائیوں میں امداد فرمانے والے، سلام ہو کشتی نجات کے پار لگانے والے، سلام ہو کشکول تمنا کے بھرنے والے، سلام ہو استاد جبرائیل، سلام ہو داماد رسول، سلام ہو شوہر بطول۔ کیا عظمت ہے آپ کی، کیا بلندی ہے آپ کی۔ آپ سے محبت نہ ہوتی تو ہم کہاں کے ہوتے۔ یہ تو آپ کا عشق ایک ایسا جوہر ہے جو یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہاں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا مرتبہ ہے آقا کا۔
اگر دعویٰ کیا کہ میں نصرت کا وعدہ کروں گا تو وعدے، توجہ چاہ رہا ہوں، بات مرحلے کی جانب ہے، منزل سے قریب ہے، بس توجہ رکھیے گا، پلکیں نہ جھپکیں، کھینچی ہوئی تلواریں، سارا مکہ ایک طرف، قتل مصطفیٰ پہ آمادہ۔ ایک ہی ذات ہے جس نے یہ تہیہ کیا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے نبی کو نقصان پہنچاؤ گے، ہمارے ہوتے ہوئے نبی کو نقصان پہنچاؤ گے۔ کھچی ہوئی تلواریں، پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پر سو رہو، صدیق کہتے کسے ہیں، میرے بستر پر سو رہو، میری جان کو خطرہ ہے۔ علی مرتضیٰ نے دیکھا سرکار کی طرف، سوال کبھی نہیں کرتے تھے، بس حضرت نے کہا اور وہ عمل انجام پایا۔ مگر یہاں علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں، آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی، میری زندگی بچ جائے گی۔ یہ وعدہ پیغمبر اسلام سے اور علی مرتضیٰ سے جو بات ہوئی تو ان کا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ کبھی نہ سونے والا بستر نبوت پا، کبھی نہ سونے والا بستر نبوت پر چادر تان کے سویا۔ علی مرتضیٰ ایسا سوئے پلکیں نہ جھپکیں، ڈگر نازک ہے، مناسب لفظوں کے قالب میسر ہوئے تو انشاءاللہ ضرور چہرے گلاب ہوں گے اور ضرور دل خوش ہوں گے۔ تو قبلہ اجازت ہے عرض کروں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چادر تان کے سوئے علی مرتضیٰ، علی سوئے، بازار قدرت میں گرمی آئی۔ علی سوئے، بازار قدرت میں گرمی آئی، مشیت نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے گفتگو آغاز کی۔ آواز دی میرے حبیب، یہ جو سونے والا تمہارے بستر پر سو رہا ہے، یہ جو سونے والا تمہارے بستر پر سو رہا ہے، اس سے پوچھو کیا اپنا سونا بیچے گا؟ یہ جو سونے والا آپ کے بستر پر سو رہا ہے، اس سے پوچھئے کیا یہ اپنا سونا بیچے گا؟ پیغمبر نے مسکرا کے آواز دی، یا علی سونا بیچو گے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ، اس کائنات میں اتنا بڑا دھنوان کون ہے جو علی کے سونے کو خریدے؟ پیغمبر نے کہا برادر پریشان نہ ہو، سونا کھرا ہے تو خریدار معیار کا دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، سونا کھرا ہے تو خریدار معیار کا دوں گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ چلے کون ہے خریدار جو میرے سونے کو خرید رہا ہے؟ آواز دی علی قیمت بتاؤ تو بتاؤں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی قیمت بتاؤ تو بتاؤں کہ خریدار کون ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ خریدار کا نام پتہ ہو تو قیمت بتاؤں؟ نبی نے کہا میرے برادر بھائی اتنا سمجھ لو، خریدار کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے۔ خریدار کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے۔
علی مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جب خریدار خدا ہے تو علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی. جب خریدار وہ ہے علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی. وہ سن رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے علی تو لا اپنا نفس لے جا میری مرضی. صلوات بھیجیں بابا. ٹھیک ہے میرے علی تو لاؤ اپنا نفس لے لو میری، اور مرضی نہیں مرضیاں، مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں. علی مرتضیٰ نے لے کتنا کھرا سونا تھا. اچھا تو رات بھر عداوت کی شمشیریں علم کیے ہوئے یہ بدترین مشرک کھڑے رہے. فقرہ اہل دل صاحبان احساس کے لیے یہ کتنے تانے سہیں ہم 14 صدیوں سے، دل پر چھالے پڑ گئے ہیں تانے سنتے سنتے. علی کو بڑھا دیتے ہو، علی کو بڑھا دیتے ہو، علی کو بڑھا دیتے ہو. رات بھر شمشیریں علم کیے کھڑے رہے. کیوں؟ قتل کرنا ہے، قتل کرنا ہے، قتل کرنا ہے. سویرا ہونے لگا. اب جو سونے والے نے ہلکی سی انگڑائی لے کے اپنے رخ سے چادر ہٹائی تو بس سب کچھ لکھا تو نہیں ہوتا ہے. کچھ محسوس کیجئے. شیر سو رہا ہو آپ اسے اور قریب سے دیکھیں گے، اور قریب سے دیکھیں گے، اور قریب سے دیکھیں گے، مگر ذرا سی انگڑائی لے لے تو اچھل کے کتنی دور جائیں گے خود یہ اندازہ نہیں ہے. تو اب یہی منظر ہو سکتا ہے. تصور کیجئے کہ ادھر علی مرتضیٰ نے ہلکی سی انگڑائی کے ساتھ چہرے سے چادر ہٹائی. اب جو دیکھا بس اس کے سوا کچھ نہ ہوا ہوگا. اور وہ جو تلواریں علم تھیں اب وہ تلواریں نیچی ہونے لگیں اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو گھبرا کے کہا وہ یا علی وہ کہاں گئے؟ علی مرتضیٰ نے کہا ہمیں سونپ کے گئے تھے. علی مرتضیٰ نے کہا ہمیں سونپ کے گئے تھے. واقعہ تو یہ ہے مگر ذرا ان سے پوچھئے میاں تم تو ایسے صاحب نظر کہلاتے ہو کہ کارواں کتنی دیر پہلے گزرا ہے نشان قدم دیکھ کے بتا دیتے ہو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. کارواں کتنی دیر پہلے گزرا ہے نشان قدم دیکھ کے بتا دیتے ہو. کس قبیلے کے لوگ گزرے ہیں رستہ دیکھ کے بتا دیتے ہو. پوری رات کھڑے رہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا.
کا کیا بتائیں، جیسے نبی کے سونے پر نور چھنتا تھا ویسے ہی علی کے سونے پر نور چھن رہا تھا۔ ہم تو پوری رات یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں۔ عقل کے اندھو، تم پوری رات علی کو نبی مانو کچھ نہیں، ہم جانشین مان لے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ پوری رات تم نے نبی سمجھا یا ہم نے سمجھا؟ تم نبی سمجھتے رہے کچھ نہیں، ہم نے جانشین رسول مانا، بگڑے جاتے ہو۔ اچھا تو فرمایا ہمیں سونپ کے گئے تھے کیا؟ ادھر بس آخری مرحلہ ہے یہ۔ آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھنے بس آخری مرحلہ ہے، توجہ فرمائیے۔ ایک جملہ جو سرکار علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب پڑھتے تھے، مجھے بے ساختہ یاد آ گئے، خدا عالم ان کی قبر کو نورانی کرے۔ تاریخ تو وہی ہے، بس وہ ایک جملہ کہتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے علی مرتضیٰ سے کہا تھا کہ یا علی، لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا، ہماری امانتیں لے کے ہمارے پاس آ جانا۔ لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا، ہماری امانتیں لے کے ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ بھی ایک عجب ارتباط نبوت و امامت ہے، ایک عجب رشتہ نبوت و امامت ہے۔ امانتیں لیتی ہے نبوت، لوٹاتی ہے امامت۔ علی مرتضیٰ نے اعلان کیا کہ مکے میں جس کی امانت رسول اللہ کے پاس ہے وہ آئے اور امانت لے جائے۔ چنانچہ لوگ آئے تو امین اور صادق تو پورا مکہ مانتا تھا، تو جس کی جو امانت سرکار کے پاس تھی وہ علی مرتضیٰ نے واپس کر دی۔ دھوکہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 کی جگہ 7 درہم دے دیجئے۔ تو جتنی جس کی امانت ہے علی مرتضیٰ نے، اب امانت مصطفیٰ فاطمیات کو لے کے سرکار مکے سے چلے۔ تو اب انداز کیا ہے علی مرتضیٰ کا، دیکھیے گا میری طرف، پلکیں نہ جھپکیں آقا کے چاہنے والوں۔ گفتگو تمام ہے، انشاءاللہ بیاض دل پا تحریر ہو جائے گی یہ بات جو عرض کر رہا ہوں۔ علی کہتے کسے ہیں؟ علی مرتضیٰ کی مظلومی یہ ہے کہ کلائیوں کا زور دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا پوری زندگی۔ فاتح خیبر کو یہ وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ کوئی مد مقابل اگر واقعی مد مقابل ہو تو بھرپور وار ہو، لیکن یہاں تو یہ ہے سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے وار کرو۔ علی مرتضیٰ کی جو سب سے بڑی مجبوری ہے وہ یہ ہے مظلومی۔ تو یہ امانت مصطفیٰ، امانت رسول خدا کے سلام ہو آقا پر اور ان کی آل طاہرہ پر سلام ہو، یہ امانتیں لے کے چلے۔ تو اب یہ محملیں ہیں،
محملوں میں بیویاں تشریف فرما ہیں، آگے آگے علی مرتضیٰ جا رہے ہیں۔ ابھی مکے سے باہر نکلے تھے کہ ادھر مشرکوں نے پھر ایک میٹنگ کی اور کہا کہ محمد کو واپس بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی امانتوں کو روک لیا جائے۔ تو چونکہ وہ غیرت دار ہیں لہٰذا ان امانتوں کی محبت میں واپس ضرور آئیں گے۔ چنانچہ تلواریں علم کیے ہوئے یہ سوچا کہ اکیلے علی ہی تو جا رہے ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، چلو رستہ روک لیتے ہیں اور واپس لے آئیں گے، اس خیال سے چلے۔ علی مرتضیٰ پیغمبر کی امانتوں کو لے کے رواں دواں ہیں کہ اتنے میں سامنے سے گھوڑ سوار نظر آئے اور آ کے رکے، اور سب نے تلواریں ہاتھوں میں سنبھالی ہوئی ہیں، کہہ رہے ہیں یا علی واپس چلیے۔ کہاں؟ کہ مکے۔ حضرت نے کہا کیوں؟ کب چلیے مکے واپس چلیے۔ حضرت نے بہت آہستہ سے کہا رستہ چھوڑو۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا، رستہ چھوڑو۔ یا علی آج تو نہ جانے دیں گے آپ کو، ہم تم سے کہتے ہیں راستہ چھوڑو۔ تو پھر اگر نہیں مانو گے تو ہماری تلواریں پیاسی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ کہہ کے تلواروں کو علم کیا۔ جیسے ہی تلواروں کو مشرکین مکہ نے علم کیا، علی مرتضیٰ نے پیغمبر کی امانتوں کو، مقدس بیویوں کو اپنی پشت پہ لیا، خود آگے آئے، یعنی غیرت بنی ہاشم بتا دی کہ نازک وقتوں میں ہم اپنے کو بچانے کے لیے عورتوں کو سامنے نہیں لاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہیں اپنی پشت پہ لیا، آگے بڑھے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کے تلوار کو علم کیا۔ تو پھر یاد رکھنا اگر لڑنے کا ارادہ ہے تو یہ جان لو آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے۔ علی مرتضیٰ کے تیور دیکھے، ان کے مخالف کا دل ہی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ انجام نظر آنے لگا، وہ ایک نے منڈی ڈالی، دوسرے نے گردن جھکائی، ان کا چلو بھائی چلو، یہ کہہ کے سب کے سب روانہ ہو گئے۔ علی مرتضیٰ امانت پیغمبر اسلام کو لے کے پیغمبر تک پہنچے، اور جب حضرت پہنچے ہیں وہاں تک کوئی حضرت کی قربانیوں کا اندازہ لگائے۔ جب حضرت پہنچے ہیں تو یہاں تاریخ داں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت کے پاؤں جو تھے وہ خون سے بھر گئے تھے، اتنے زخم آئے تھے، لیکن صرف یہ تھا کہ نہیں ہمیں حضور تک پہنچنا ہے، ہم نے ذوالعشیرہ میں وعدہ نصرت کیا ہے اور اس امانت کو لے کے پہنچنا ہے۔ میں دل کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی خدمت میں ہم سب دست ادب جوڑ کے عرض کریں، آقا یہ جو حرم رسالت ہے، حجابوں میں ہیں، محملوں میں ہیں، پردوں میں ہیں، آج تو آپ نے انہیں خیر سے پہنچا دیا۔
مگر ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیے، اس گھرانے میں ایسا کون ہے جو غیرتوں کا پروردگار نہ ہو؟ مگر جناب سید سجاد علیہ السلام کے لیے روایات میں وارد ہوا ہے، اگر محسوس کر لیا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آپ اتنے غیرت دار تھے کہ جب بھی بیت الشرف میں آتے تھے اپنے گھر میں تو پہلے دستک دیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ مولا گھر تو آپ کا ہے، کوئی اپنے گھر میں بھی دستک دے کے جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے خیال یہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کوئی کنیز بے خیالی میں بیٹھی ہو اور اس کے سر سے آنچل سرکا ہوا ہو، اس لیے میں دستک دیتا ہوں تاکہ اپنی اپنی ردائیں صحیح کر لیں۔ جس امام کو یہ گوارا نہ ہو کہ کوئی کنیز اس حال میں بیٹھے کہ اس کے سر پہ آنچل نہ ہو، ذرا تصور کیجئے وہ امام کس حال میں اس نے سفر کیا ہوگا۔ مائیں بہنیں پھوپھیاں سب کے سر کھلے ہوئے، منادی کی ندا، عالم یہ ہے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا ہے۔ غربت سید سجاد، اللہ اکبر۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں چھوٹی شہزادی کے مسائل پڑھوں۔ کیا پڑھوں میں چھوٹی شہزادی کے مسائل؟ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے اگر سامنے ننھے بچے بیٹھے ہوں۔ آپ میں ماتمدار بھی ہوں گے جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے دنوں میں زخم بھرتے ہیں؟ آپ کہیں گے دوسرے تیسرے دن زخم بھر جاتے ہیں۔ عزادارو، ماتم دارو، پر رونے کو یہی پہلو کافی ہے۔ ہمارے زخم دوسرے تیسرے دن بھر جاتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے سکینہ کے رخسار پھٹے ہیں، سکینہ کے کانوں کی لبیں زخمی ہیں، آج بھی کرتا بدن سے چپکا ہے۔ وہ تڑپ کے روئیے گا، اب تو ماہ محرم گزر گیا، ماہ سفر آغاز ہوا۔ اے شہر عزا تیرے بین کو سلام، صدائے گریہ کو سلام، بچھے ہوئے فرش عزا کو سلام۔ پوری دنیا میں گھوم آئیے، جب لکھنؤ آئیے تو لگتا ہے کہ محرم ہے، تو لگتا ہے کہ حسین مہمان ہیں۔ ہاں سوگوارو بڑی تیزی سے ایام عزا، ایام غم رواں دواں ہیں۔ زندگی کے لمحوں کو غنیمت جانیں، جتنا ہو سکے نینوا کے مسافروں پر رو لیں کہ یہی آنسو کام آنے والے ہیں۔ ہم تو تھک بھی جاتے ہیں، 2 مجلسیں پڑھ لیں، 4 مجلسیں پڑھ لیں، آپ 2 مجلسوں میں شریک ہوئے،
4 مجلسوں میں شریک ہوئے، بدن ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، مگر آئے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی، ہر مجلس میں رومال لے کے جانا، چاہنے والوں کے آنسوؤں کو لے کے آنا۔ بیٹی عجیب ہے، غور سے سنیں انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ بیٹی عجیب ہے، بیٹی کی محبت، اللہ اکبر، بس بیٹی ایسی ہی ہے، مولا نے فرمایا ہے بیٹی جنازے کی زینت ہے، بیٹی جنازے کی، سکندر بھائی، زینت ہے۔ 10 بیٹے ہوں، روئیں گے پیٹیں گے، لیکن جب بیٹی آئے گی باپ کے جنازے پر تو لگے گا کہ باپ مر گیا۔ جو بیٹی کے آنے کا انداز ہوگا، وہ بیٹی جو جنازے کی زینت ہے، اسی بیٹی کو جنازے پر رونے نہ دیا گیا۔ آئے سکینہ، آئے سکینہ، بیٹی عجیب شے، کیسے پڑھوں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ یا صاحب الزمان، قبول فرمائیے پرسہ چاہنے والوں کا، ہم تو آنسو بہاتے ہیں، آپ تو خون روتے ہیں، تو مولا پرسہ قبول فرمائیے گا۔ عجیب شے بیٹی، اگر آپ کو اطلاع ملے، ہماری آپ کی زندگی کی بات ہے، کہ فلاں صاحب کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو فوراً ہی آدمی کی زبان پر جو پہلا جملہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ اللہ نصیب اچھا کرے۔ وہ گھرانہ جو بیٹیوں کے نصیب بدلتا ہو، آئے رے اس گھرانے کی بیٹیوں کے مقدر۔ نبی کی بیٹی زہرا 18 برس میں ضعیف ہو گئی، علی کی بیٹی زینب رسن بستہ بازاروں میں پھرائی گئی، حسین کی بیٹی سکینہ وہ بھی اماں ہم وطن کب چلیں گے، آرزو لیے لیے قید میں سو گئی، وطن جانا نصیب نہ ہوا، خوب روئے، خوب تڑپے، خوب گریہ کیا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے گریے کو قبول کرے۔ مسلسل روئیں آپ حضرت کے غم میں، خدا توفیق عطا فرمائے، کیونکہ غم حسین میں رونا یہ خدا کی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو چاہنے والوں کھچے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں بہت دور دور سے لوگ مجلس میں آئے ہوئے ہیں، یہ ایک محبت ہی تو ہے جو کھینچ لائی ہے۔ چلو کربلا والوں کی مجلس ہے، چلو نینوا والوں کا ماتم ہے، چلو ماریا والوں کا غم ہے، چلو ایک بی بی آئی ہوگی، ہم اسے پرسہ دے آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بروایت سنیے، مجلس کو تمام کروں۔ ہائے سکینہ بی بی، اگر میں پڑھ سکا تو شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو شرمندہ رومال زہرا رہ جائے۔ جو کارواں روانہ ہوا تھا اس کی ترتیب یہ تھی، جواد صاحب آگے آگے نیزوں پر سر تھے، سروں کے پیچھے ایک قیدی تھا، اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹ تھے،
ان پر رسیوں سے بندھی آیتیں جن کے سروں پر ردا نہ تھی. جس نیزے پر سر مظلوم کربلا تھا وہ نیزہ خولی ملعون کے ہاتھ میں تھا. شام ہو رہی تھی. شمر ملعون نے کہا کارواں کو تیز دوڑاؤ. میں نے جملہ کہہ دیا, چاہنے والوں نے سن لیا. یہ وہی لمحہ ہوتا تھا جو بچے تنہا اونٹوں پر بندھے ہوتے تھے. جب اونٹ دوڑائے جاتے تھے بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے. پیچھے آنے والے اونٹ انہیں روتے ہوئے گزر جاتے تھے. مائیں اتنی مظلوم تھی مڑ کے دیکھ بھی نہیں پاتی تھی. میرا لال کس حال میں مارے گیا. اگر محسوس کر لے کلیجہ منہ کو آ جائے. ایسی مظلوم مائیں مڑ کے دیکھ بھی نہیں پاتی تھیں. اس نے کہا شام ہو رہی ہے, ہمیں کسی بستی میں پہنچنا ہے, کارواں کو دوڑاؤ. کارواں کی رفتار تیز کی گئی. ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اتنے میں خولی ملعون کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کے ہاتھوں سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا. خولی نے بڑی کوشش کی مگر نیزہ نہ ہلا. شمر ملعون نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ خولی چلتا کیوں نہیں ہے. خولی نے کہا کیا کروں, چلنا تو چاہتا ہوں, حسین آگے نہیں بڑھتے. پھٹ گیا کلیجہ. ملعون نے تازیانے کو لہرایا, کہنے لگا میں جانتا ہوں حسین کیسے آگے بڑھیں گے. یہ کہہ کے میرے بیمار امام کی طرف بڑھا. سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ ابھی دروں کی بارش کروں گا. میرے مولا باپ کے سر کے قریب آئے. بابا یہ دیکھو اب درے نہیں کھائے جاتے. بابا بتاؤ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو. آئے سوگوارو, آئے رونے والوں, آئے غریبوں کا ماتم کرنے والوں, خدا دنیا اور آخرت میں آپ پر کرم فرمائے. تو کہا کہ میں کیا کروں, حسین آگے نہیں بڑھتے. کہا میں جانتا ہوں کیسے بڑھیں گے. میرے بیمار امام نے کہا بابا دیکھو میری پشت دیکھ لو, اب درے نہیں کھائے جاتے. بتاؤ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آواز دی میرے لال کیسے آگے بڑھوں. ارے میرے سینے پر سونے والی سکینہ اثناء راہ پشت ناقہ سے گر گئی. میں بنا سکینہ کے آگے نہ بڑھوں گا. بس میں یہاں پر ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. بھائی کی باتیں بہن نے بھی سن لی. جو ناقے پر رسن بستہ بہن ہے اس نے بھائی کی باتیں سن لی. آواز دی سید سجاد خیر تو ہے. آپ بھی اماں میری سکینہ. بننا میں سکینہ کو سننا تھا. زینب کبریٰ نے خود کو پشت ناقہ سے گرایا. خود کو پشت ناقہ سے گرایا. آپ جب گرتے ہیں تو ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں. بی بی کے ہاتھ بندھے آئے. دو لوگوں کا گرنا بڑی مظلومی کا ہے. ایک گھوڑے سے عباس کا گرنا, ایک زینب کا ناقے سے گرنا. واہ غربتا, واہ مظلومہ, اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے.
سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام۔ اب ہم یہ نہیں جانتے علی کی بیٹی کس پہلو گری، یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ جب پشت ناقہ سے خود کو گرایا تو علی کی بیٹی کس پہلو گری، مگر زینب لڑکھڑائیں، بابا کا نام لے کے اٹھیں، اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اسی عالم میں سکینہ کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ کبھی دائیں دیکھتی ہیں، کبھی بائیں، کبھی سامنے۔ سکینہ کہاں ہو بیٹی؟ سکینہ کہاں ہو بیٹی؟ سکینہ کہاں ہو بیٹی؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی، سورج چھپ گیا۔ روح الملت ایک فقرہ پڑھتے ہیں، وہ میں دہرائے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، اب بچے تو نہ سمجھیں گے مگر بزرگ سمجھ جائیں گے۔ جب اجالے یا لائٹ اتنی نہیں ہوتی تھی تو چاندنی راتوں میں اگر کچھ فاصلے پہ کوئی بیٹھا ہو تو یہ محسوس ہو جاتا تھا کہ کوئی ہے۔ علی کی بیٹی تلاش سکینہ میں جا رہی تھی، ایسا لگا جیسے کچھ فاصلے پا کوئی سیاہ برقعے والی بی بی بیٹھی ہیں۔ زینب آگے بڑھی کہ اتنے میں کانوں میں لوریوں کی آواز آئی۔ بی بی سمجھ گئی کسی بچی کو یہ سلا رہی ہیں، اور آگے بڑھی، کانوں سے بہنے والے لہو کی خوشبو آئی۔ زینب سمجھ گئی یہ میری بیٹی سکینہ ہے جسے یہ بی بی اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ زینب قریب گئی، آواز دی، بی بی آئے، کیسے پڑھوں پھٹ گیا کلیجہ۔ بی بی ایک بات کہوں؟ بی بی نے کہا کہو۔ کہ بی بی بات یہ، ہم نے جس دن سے مدینہ چھوڑا ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہ ملا، تم اکیلی ہو جس نے ہم پر احسان کیا۔ مگر اے بی بی ہم بھی ایسے گھرانے کے ہیں، ہم کسی کا احسان بھولتے نہیں، لیکن کیا کریں لٹ کے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن بی بی ہم اتنا چاہتے ہیں کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ شکریہ ادا کروں۔ بس جیسے ہی شکریہ کی بات کی، بی بی نے تڑپ کے کہا زینب ماں کا شکریہ ادا کرو گی، میں تمہاری ماں فاطمہ۔ عالم غربت میں بیٹی نے جیسے ہی سنا یہ تو میری ماں ہے، زینب نے گھبرا کے کہا اللہ میں بھر کے لیے مجلس تمام ہے۔ بی بی نے گھبرا کے کہا اماں 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 آپ؟ ہاں زینب۔ اماں آپ یہاں کب آئیں اماں؟ کہ بیٹی کیا پوچھتی ہو، میں نے بھی اسی دن مدینہ چھوڑا ہے جس دن تم مدینے سے چلی تھی، آگے آگے تم، پیچھے پیچھے میں، تو اماں کربلا میں تھیں آپ؟ ہاں تھے، کلیجہ سنبھالیں عزادار، ہاں تھے زینب۔ تو اماں تم نے دیکھا میرے اکبر کو برچھی کیسے لگی؟ تم نے دیکھا لاش اکبر پر میرا حسین کیسے گیا؟ تم نے دیکھا میرے عباس کے بازو کیسے کٹے؟ تم نے دیکھا اصغر
بات علی کی بیٹی پوچھ رہی ہے اور ماں کہہ رہی ہے ہاں بیٹی جب اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا میں سراہنے تھی. ہائے غریبی ہائے بے کسی. زینب جب اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا میں وہیں تھی. جب عباس کے بازو زمین پر گر رہے تھے میں وہیں تھی. جب اصغر باپ کے ہاتھوں پر الٹ گئے تھے میں دیکھ رہی تھی. اماں تو پھر یہ بتاؤ ساری کربلا دیکھی تم نے؟ ہاں بیٹی انہی نگاہوں میں کربلا بسی ہے. یہ باتیں ہوتے ہوتے لمحے بھر کو بی بی چپ ہوئی. تمام ہے بھائی. لمحے بھر کو بی بی چپ ہوئی. چپ ہو کے پھر بولی اماں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہو زینب. اماں کہہ دوں؟ کہہ دو زینب. اماں پھر پوچھتی ہوں کہہ دوں؟ کہہ دو بیٹی. اماں اصل میں بات ہی ہے بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہ دیکھا. اے اماں دور دور تک کوئی نہیں ہے ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو میں تمہاری صورت دیکھ لوں. اتنا کہنا تھا بیوی نے تڑپ کے کہا زینب اصرار نہ کرو ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی. اماں دیکھ لوں گی نہ دیکھ پاؤ گی دیکھ لوں گی کا صبر کا وعدہ کرو. کا وعدہ کیا کا بیٹھ جاؤ خاک پا. اب جو زینب بیٹھی زہرا نے نقاب ہٹائی. زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون ملا ہوا. اماں یہ لہو کس کا؟ اے زینب جب میرا حسین خود خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا میں نے منہ پہ منہ رکھ دیا. یہ میرے لال کا لہو ہے. میں اسی حال میں روز محشر اپنے خدا سے ملاقات کروں. واہ غربتا واہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنه جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام.